منبروں پر بیٹھ کر سیدنا صدیق اکبر کے خلاف مغلظات بکنا، حضرت فاروق اعظم کے خلاف مغلظات بکنا، بلکہ خود شیعہ حضرات کے نمائندوں نے کہا کہ یہ ذاکر اپنا ریٹ بڑھاتے ہیں۔ ان کا مجتہد کہہ گیا اسلام آباد سے، یہ خود لوگوں میں بغض پھیلاتے ہیں، تو جب ان کے منہ پر لوگ تھوکتے ہیں تو پھر یہ لے جا کر انتظامیہ کو، پولیس کو، رینجرز کو اپنی ویڈیو بتاتے ہیں منہ میاں مٹھو بن کر کہ جناب دیکھو لوگ ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں گارڈ دو۔ میں نے کہا جب مرنا حسین کے نام پر ہے تو پھر اتنے پاگل کیوں ہو جاتے ہو؟ پھر یہ اپنا ریٹ بڑھاتے ہیں۔ خود ان کے مسلم عالم نے یہ بات کی ہے جو نیٹ پر ہے، اور باقاعدہ اس نے علماء کے ساتھ پریس کانفرنس میں کی ہے، اور اس نے یہ کہا ہے پھر یہ ان کے ایک ایک مجلس کے پیسے 13 لاکھ 17 لاکھ یہ جھوٹ بولنے کے لیتے ہیں جو کالے کپڑوں کو پہن کر۔ لیکن جب یہ جس طرح کہ کل اس ملعون نے یہ بات کی ہے، جب ایسے ملعون صحابہ کے خلاف بات کرتے ہیں تو پھر ان کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ رافضی کہتے اس کو ہیں کہ جو صحابہ کا دشمن ہوتا ہے، اور ناسبی اس کو کہتے ہیں جو اہل بیت کا دشمن ہوتا ہے۔ اہل بیت سے پیار کرنے والا رافضی نہیں ہوتا، صحابہ کو گالی دینے والا رافضی ہوتا ہے۔ تو یہ رافضی وہ لوگ ہیں جو اسلام سے باہر ہیں، پھر یہ منبر پر بیٹھ کر گندی زبانیں پیش کرتے ہیں اور جھوٹ بنا کر ہر ایک کی کربلا الگ ہوتی ہے۔ کسی میں گھوڑا ہوتا ہے، کسی میں اونٹ ہوتا ہے، کسی میں خیمہ جلتا ہے، کسی میں آسمان سے آگ آتی ہے، ہر ایک، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جھوٹ بولنا ہے، لوگوں کو رلانا ہے، تو جھوٹ بول کر پھر ان کا ریٹ، ان کے خود عالم کہتے ہیں 30 لاکھ اور 35 لاکھ ہو جاتے ہیں، جس پر کل آپ نے اسلام آباد میں اس ملعون ذاکر آصف نامی ملعون کے بارے میں آپ نے دیکھا۔ اور میں ان جماعت کو، ان تنظیموں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اہل بیت اور صحابہ کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے اس ملعون کی 295A FIR کٹوا کر اب انتظامی اور پاکستان کی ریاست زلفی بخاری صاحب اپنے ساتھ شیعوں کو بٹھاتے ہیں، تو اب FIR کر چکی ہے، اس کی گرفتاری کے لیے کوشش کریں۔ گورنر سندھ اسماعیل صاحب، ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ بھی اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تو لہذا ایک عہدے پر آنے کے بعد بندہ نیوٹرل ہوتا ہے، پاکستان کی ناموس پر کام کرتا ہے۔ لہذا ہم اپنی تقریر کو شروع کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ اہل بیت کا ذکر کیسے ہوا۔ سنی کو اس بات کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں کہ اس کے دل میں مولا علی کی کیا عزت ہے، مقام کیا ہے۔ تو اب یہ انتظامیہ، گورنر سندھ ہو یا جناب وزیر اعظم پاکستان ہو اور DG رینجرز ہوں اور اعلیٰ حساس ادارے ہوں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے بندروں اور بھیڑیوں کو اس FIR کے تحت وہ گرفتار کریں اور عدالتیں ان پر مقدمہ چلائیں۔ اگر یہ درست، اگر ان پر گواہیاں ثابت نہیں ہوتی تو چھوڑ دیا جائے، لیکن جب واضح گواہیاں اور شہود ثابت ہو جائے تو پھر آئین کا، قانون کا مذاق نہ بڑھایا جائے۔ یہ پاکستان رہے، آئین کی بات کریں، چاہے اہل سنت کا کوئی نمائندہ یا اہل تشیع کا کوئی نمائندہ، اگر وہ کسی کی دل آزاری اس اعتبار سے کر دیتا ہے، مقدسات کی توہین کر دیتا ہے، اور اس پر اگر ہمارے آئین کا ہدف سامنے آتا ہے تو اس میں سنی شیعہ کو نہ دیکھا جائے، قانون حرکت میں۔ یہ توازن ہے۔ عدالتیں کیوں بنتی ہیں، تھانے کیوں بنتے ہیں؟ اگر اس میں فیصلے نہیں ہوں تو لوگ ایک دوسرے کا بدلہ گلی کوچوں میں لینا شروع کریں گے۔ قانون بنتا اس لیے ہے کہ اپنا غصہ آپ FIR کٹوا کر عدالت تک مقدمہ پہنچا کر ختم کر دیجئے۔ لہٰذا ان حساس دنوں میں اور ان مقدس دنوں میں، یہ جو 10 دن ہیں مقدس دن ہیں، ہم تفرقہ بازی پر اعتماد نہیں کرتے، نہ یقین کرتے، نہ کبھی ہم نے اس کو ہوا دی، نہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا۔ تو یہ حساس 10 دن جو عاشورہ اور سید الشہداء امام علی مقام کی اور ان کے رفقا کی شہادت، ایسے وقت میں کسی بندر کا کھڑے ہو کر حضرت سیدنا صدیق اکبر اور صحابہ پر تبرہ کرنا، اور اس ابو بکر صدیق پر تبرہ کرنا کہ جو ساری اہل بیت اس کے نواسے ہیں، ان کی اولادوں میں سے ہیں۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں، جو ان کی کتابوں میں بھی ہے، کہ میں قیامت کے دن اپنے باپ علی سے 1 دفعہ پکارا جاؤں گا اور اپنے نانا ابو بکر سے 2 دفعہ پکارا۔ میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ جو زبان حضرت ابو بکر کے لیے استعمال کی گئی، حضرت امام جعفر صادق کی روح انور پر کیا گزری ہوگی؟ حضرت امام باقر، خود ان کی کشف الغمہ صحیح روایت میں موجود ہے کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ سرکار امام پاک سے کسی نے پوچھا کہ یہ تلوار کی جو گرپ ہے، مٹھی جو ہے، اس پر چاندی چڑھانا کیسا ہے کہ اس کو پکڑنے کے لیے تاکہ گرپ مضبوط ہو؟ تو انہوں نے کہا بالکل جائز ہے، کیونکہ صدیق نے بھی ایسا کیا تھا۔
تو اس نے آگے سے پوچھا کہ آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو کشف الغمہ ان کی گھر کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی امام زین العابدین سید السجاد کے بیٹے امام حسین کے پوتے اور حضرت سیدنا موسیٰ کاظم کے دادا امام جعفر پاک کے والد گرامی، آپ نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے، واللہ و صدیق، واللہ و صدیق، واللہ و صدیق، ہاں خدا کی قسم ابو بکر سب سے بڑے سچے ہیں، سب سے بڑے سچے ہیں، سب سے بڑے سچے ہیں۔